حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی علیہ السلام تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے متحدہ اسرائیل پر 970 قبل از مسیح سے لے کر 931 قبل از مسیح تک حکومت کی۔ ان کے بعد ملک اسرائیل کے دو حصے یعنی کہ شمالی اور جنوبی ہو گئے۔ سلیمان علیہ السلام کا سلسلہ نسب یہودا کے واسطے سے یعقوب علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ قرآن پاک میں انہیں اولاد ابراہیم میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت سے معجزے عطا کر رکھے تھے۔ آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ہوا پر آپ کا قابو تھا، آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی صبح اور شام مختلف سمتوں کو ایک ایک ماہ کا فاصلہ طے کر لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہ تھی بلکہ جن بھی آپ کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی اور بیت المقدس کی تعمیر شروع کی، جن دور دور سے پتھر اور سمندر سے موتی نکال نکال کر لایا کرتے تھے۔ یہ عمارتیں آج تک موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے جنوں سے اور بھی بہت سارے کام لیے۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا۔ آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم کنندہ تھا۔ اس انگوٹھی کی بدولت آپ جن و انس پر حکومت کیا کرتے تھے، لیکن وہ انگوٹھی کسی وجہ سے گم ہو گئی اور شیطان کے ہاتھ آ گئی، چنانچہ آپ تخت و سلطنت سے محروم ہو گئے۔ ایک مدت کے بعد وہ انگوٹھی شیطان سے دریا میں گر پڑی، جسے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ وہ مچھلی سلیمان علیہ السلام نے پکڑ لی۔ جب اس کو چیرا گیا تو انگوٹھی اس کے پیٹ سے مل گئی، اور اسی طرح آپ کو دوبارہ سلطنت اور حکومت مل گئی۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے کہ وہ انگوٹھی کی بدولت حکومت کرتے تھے۔ حکومت ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے دی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا ایک بڑا امتیاز جو کائنات میں کسی کو نصیب نہیں ہوا، یہ تھا کہ ان کے زیر نگین صرف انسان ہی نہیں تھے بلکہ جن اور حیوانات بھی تابع فرما تھے، اور یہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے حاکمانہ اقتدار کے تابع اور زیر حکم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو ایک ایسی مخلوق بنایا ہے جو مشکل سے مشکل اور سخت سے سخت کام انجام دے سکتی ہے۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ارادہ فرمایا کہ مسجد کے چہار جانب ایک عظیم الشان شہر آباد کیا جائے اور مسجد کی تعمیر بھی از سر نو کی جائے۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ مسجد اور شہر کو بیش قیمت پتھروں سے بنوائیں، اور اس کے لیے بعید سے بعید اطراف سے حسین اور بڑے بڑے پتھر منگوائیں۔ ظاہر ہے کہ اس زمانہ کے رسل و رسائل کے محدود اور مختصر وسائل حضرت سلیمان علیہ السلام کی خواہش کی تکمیل کے لیے کافی نہیں تھے، اور یہ کام صرف جن ہی انجام دے سکتے تھے، لہذا انہوں نے جن ہی سے یہ خدمت لی۔ چنانچہ وہ دور دور سے خوبصورت اور بڑے بڑے پتھر جمع کر کے لاتے اور بیت المقدس کی تعمیر کا کام انجام دیتے تھے۔ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں ہوئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حیوانات کی بولیاں سمجھنے کا علم عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ اسی سلسلہ کا ایک واقعہ قرآن پاک میں وادی نملہ سے متعلق اس طرح مذکور ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن اور انس اور حیوانات کے عظیم الشان لشکر کے جلوس میں کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے۔ لشکر کی کثرت کے باوجود کسی طبقہ کے افراد کی یہ مجال نہ تھی کہ وہ اپنے درجہ اور رتبہ کے خلاف آگے پیچھے ہونے کی بے ترتیبی کا مرتکب ہو سکے۔ سب فرما بردار لشکریوں کی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہیبت سے اپنے اپنے قرینہ سے فوج در فوج چل رہے تھے کہ لشکر چلتے چلتے ایک ایسی وادی میں پہنچا جہاں چیونٹیاں بے شمار تھیں اور پوری وادی ان کا مسکن بنی ہوئی تھی۔ چیونٹیوں کی ملکہ نے لشکر کے اس کثیر انبوہ کو دیکھ کر اپنی امت سے کہا کہ تم فوراً اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ سلیمان اور سلیمان کے لشکر کو کیا معلوم کہ تم اس کثرت کے ساتھ وادی کی زمین پر رینگ رہی ہو، نامعلوم ان کے گھوڑوں اور پیادوں کے نیچے تم میں سے کتنی تعداد بے خبری میں روندی جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹیوں کی ملکہ کی یہ باتیں سنی تو ان کو ہنسی آ گئی اور اس کے عاقلانہ حکم کی داد دینے لگے۔ اب اس واقعہ کو خود قرآن پاک سے سنیے۔ اور بے شک ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم نبوت بخشا، اور ان دونوں نے کہا تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی، اور داؤد علیہ السلام کا وارث سلیمان ہوا۔ اس نے کہا اے لوگو، ہم کو پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا ہے اور ہمارے لیے ہر شے مہیا کر دی گئی ہے۔ بے
شک یہ خدا کا کھلا ہوا فضل ہے۔ اور جمع ہوا لشکر سلیمان علیہ السلام کے لیے جن، انسان اور پرندوں سے، اور وہ درجہ بدرجہ کرینہ کے ساتھ آگے پیچھے چل رہے تھے۔ حتیٰ کہ وہ وادی نملہ پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور ان کا لشکر تم کو پیس ڈالے۔ چیونٹی کی یہ بات سن کر سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے اور کہنے لگے، اے پروردگار، مجھ کو یہ توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کیا ہے، اور یہ کہ وہ نیک عمل کروں جو تجھ کو پسند آئے، اور مجھ کو اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ قرآن پاک نے سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا ایک واقعہ قدر تفصیل سے بیان کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عظیم الشان اور بے مثال دربار میں انسانوں کے علاوہ جن اور حیوانات بھی درباری خدمات کے لیے فوج در فوج حاضر رہتے تھے، اور اپنے اپنے مراتب اور مفروضہ خدمات پر بغیر چو چراں تابع فرما تھے۔ ایک مرتبہ دربار سلیمان اپنے پورے جاہ و حشم کے ساتھ منعقد تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جائزہ لیا تو ہدہد کو اپنی جگہ پر غیر حاضر پایا۔ ارشاد فرمایا، میں ہدہد کو موجود نہیں پاتا، اگر واقعی وہ غیر حاضر ہے تو اس کی یہ بے وجہ غیر حاضری سخت قابل سزا ہے، اس لیے میں اس کو یا تو سخت عذاب دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا، ورنہ یا پھر وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ بتائے۔ ابھی زیادہ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ ہدہد حاضر ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باز پرس پر کہنے لگا کہ میں ایک ایسی یقینی اطلاع لایا ہوں جس کی خبر آپ کو پہلے سے نہیں ہے، وہ یہ کہ یمن کے علاقہ میں سبا کی ایک ملکہ رہتی ہے، اور خدا نے اس کو سب کچھ دے رکھا ہے، اور اس کا تخت سلطنت اپنی خاص خوبیوں کے اعتبار سے عظیم الشان ہے۔ ملکہ اور اس کی قوم آفتاب پرست ہے، اور شیطان نے ان کو گمراہ کر رکھا ہے، اور وہ مالک کائنات پروردگار عالم وحدہ لا شریک کی پرستش نہیں کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، تیرے ساتھ جھوٹ کا امتحان ابھی ہو جائے گا، تو اگر سچا ہے تو میرا یہ خط لے جا اور اس کو ان تک پہنچا دے، اور انتظار کر کے وہ اس کے متعلق کیا گفتگو کرتے ہیں۔ ملکہ کی گود میں جب خط گرا تو اس نے اس کو پڑھا اور پھر اپنے درباریوں سے کہنے لگی کہ ابھی میرے پاس ایک معزز مکتوب آیا ہے جس میں یہ درج ہے، یہ خط سلیمان علیہ السلام کی جانب سے اور اللہ کے نام سے شروع ہے جو بڑا مہربان رحم والا ہے۔ تم کو ہم پر سرکشی اور سر بلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور تم میرے پاس خدا کے فرما بردار مسلم ہو کر آؤ۔ ملکہ سبا نے خط کی عبارت پڑھ کر کہا، اے میرے ارکان دولت، تم جانتے ہو کہ میں اہم معاملات میں تمہارے مشورے کے بغیر کبھی کوئی اقدام نہیں کرتی، اس لیے اب تم مشورہ دو کہ مجھ کو کیا کرنا چاہیے۔ ارکان دولت نے کہا کہ جہاں تک مروب ہونے کا تعلق ہے تو اس کی قطعاً ضرورت نہیں، کیونکہ ہم زبردست طاقت اور جنگی قوت کے مالک ہیں۔ رہا مشورہ کا معاملہ تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، جو مناسب ہو اس کے لیے حکم کیجیے۔ ملکہ نے کہا، بے شک ہم طاقتور اور صاحب شوکت ضرور ہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام کے معاملہ میں ہم کو عجلت نہیں کرنی چاہیے، پہلے ہم کو اس کی قوت اور طاقت کا اندازہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ جس عجیب طریقے سے ہم تک یہ پیغام پہنچا ہے وہ اس کا سبق دیتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے معاملہ میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا مناسب ہے۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ چند قاصد روانہ کرو اور وہ سلیمان علیہ السلام کے لیے عمدہ اور بیش بہا طیف لے جائیں، اس بہانہ سے وہ اس کی شوکت و عظمت کا اندازہ لگا سکیں گے، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر واقعی وہ زبردست قوت و شوکت کا مالک اور شہنشاہ ہے تو پھر اس سے ہمارا لڑنا فضول ہے، اس لیے کہ صاحب طاقت و شوکت بادشاہوں کا یہ دستور ہے کہ جب وہ کسی بستی میں فاتحانہ غلبہ کے ساتھ داخل ہوتے ہیں تو اس شہر کو برباد اور باعزت شہریوں کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، اس لیے بلا وجہ بربادی مول لینی کیا ضروری ہے۔ جب ملکہ سبا کی قاصد طائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا، تم نے اور تمہاری ملکہ نے میرے پیغام کا مقصد غلط سمجھا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان ہدیہ کے ذریعے جن کو تم بیش بہا سمجھ کر بہت مسرور ہو مجھ کو پھسلاؤ، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ خدا تعالیٰ نے مجھ کو جو کچھ مرحمت فرمایا ہے اس کے مقابلہ میں تمہاری یہ بیش بہا دولت قطعاً ہیچ ہے، لہذا تم اپنے ہدیہ واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ اگر اس نے میرے پیغام کی تعمیل نہیں کی تو میں ایسے عظیم الشان لشکر کے ساتھ سبا والوں تک پہنچوں گا کہ تم اس کی مدافعت اور مقابلہ سے عاجز رہو گے، اور پھر میں تم کو ذلیل اور رسوا کر کے شہر بردر کر دوں گا۔ قاصدوں نے واپس
واپس جا کر ملکہ سبا کے سامنے تمام رودات سنائی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شوکت و عظمت کا جو کچھ مشاہدہ کیا تھا حرف بہ حرف کہہ سنایا اور بتایا کہ ان کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جن اور حیوانات بھی ان کے تابع فرما اور مسخر ہیں۔ ملکہ سبا نے جب یہ سنا تو طے کر لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے لڑنا اپنی ہلاکت کو دعوت دینا ہے، بہتر یہی ہے کہ اس کی دعوت پر لبیک کہا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مکتوب گرامی میں یہ جملہ بھی تھا وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ۔ چونکہ ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دین اور مذہب سے ناواقف تھی، اس لیے اس نے لفظ مسلم کو لغوی معنی پر محمول کرتے ہوئے یہ سمجھا کہ قہر بادشاہوں کی طرح سلیمان علیہ السلام کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں اس کی فرما برداری اور شان حکومت کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے متحد ہو جانا قبول کر لوں۔ لہذا اس نے یہ طے کر کے سفر شروع کر دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں روانہ ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ ملکہ سبا حاضر خدمت ہو رہی ہے۔ تب آپ نے اپنے درباریوں کو مخاطب کر کے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت شاہی اٹھا کر یہاں لے آیا جائے۔ تم میں سے کون اس خدمت کو انجام دے سکتا ہے؟ یہ سن کر ایک دیو پیکر جن نے کہا کہ آپ کے دربار برخاست کرنے سے پہلے میں تخت کو لا سکتا ہوں، مجھ کے یہ طاقت حاصل ہے اور یہ کہ میں اس کے بیش بہا سامان کے لیے امین ہوں، ہرگز خیانت نہیں کروں گا۔ دیو پیکر جن کا یہ دعویٰ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر نے کہا کہ میں آنکھ جھپکتے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رخ پھیر کر دیکھا تو ملکہ سبا کا تخت موجود پایا۔ فرمانے لگے، یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے، وہ مجھ کو آزماتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا نافرما، اور حقیقت تو یہ ہے کہ جو شخص اس کا شکر گزار ہوتا ہے وہ دراصل اپنی ذات ہی کو نفع پہنچاتا ہے، اور جو نافرمانی کرتا ہے تو خدا اس کی نافرمانی سے بے پرواہ اور بزرگ تر ہے، اور اس کا وبال خود نافرمانی کرنے والے پر ہی پڑتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی ادائے شکر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت کی ہیئت میں کچھ تبدیلی کر دی جائے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا یہ دیکھ کر حقیقت کی طرف راہ یاب ہوتی ہے یا نہیں۔ کچھ عرصے کے بعد ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئی، اور جب دربار میں حاضر ہوئی تو اس سے دریافت کیا گیا، کیا یہ تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ عقل مند ملکہ نے جواب دیا، ایسا معلوم ہوتا ہے، گویا وہی ہے۔ یعنی تخت کی ساخت اور مجموعی ہیئت تو یہ بتا رہی ہے کہ یہ میرا ہی تخت ہے، اور قدر ہیئت کی تبدیلی اس یقین میں تردد پیدا کر رہی ہے، اس لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ یہ یقیناً میرا ہی تخت ہے۔ ملکہ سبا نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ مجھ کو آپ کی بے نظیر اور عدیم المثال قوت و طاقت کا پہلے سے علم ہو چکا ہے، اس لیے میں مطیع اور فرما بردار بن کر حاضر خدمت ہوئی ہوں، اور اب تک کا یہ مہیر العقول معاملہ تو آپ کی لاسانی طاقت کا تازہ مظاہرہ ہے، اور ہماری اطاعت و انقیاد کے لیے مزید تعزیانہ، اس لیے ہم پھر ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں اظہار وفاداری اور فرما برداری کرتے ہیں۔ ملکہ سبا سے کہا گیا کہ قصر شاہی میں قیام کرے۔ ملکہ محل کے سامنے پہنچی تو شفاف پانی بہتا ہوا پایا۔ یہ دیکھ کر ملکہ نے پانی میں اترنے کے لیے کپڑوں کو ساک سے اوپر چڑھایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اس کی ضرورت نہیں، یہ پانی نہیں ہے، سارے کا سارا محل اور اس کا خوبصورت صحن چمکتے ہوئے آپ کینا کا ہے۔ ملکہ کی ذکاوت و فطانت پر یہ سخت چوٹ تھی، جس نے حقیقت حال سمجھنے کے لیے اس کے قوائے عقلی کو بیدار کر دیا، اور اس نے اب سمجھا کہ اس وقت تک یہ جو کچھ ہوتا رہا ہے ایک زبردست بادشاہ کی قہرانہ طاقتوں کا مظاہرہ نہیں ہے، بلکہ مجھ پر یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو یہ بے نظیر طاقت اور یہ معجزانہ قدرت کسی ایسی ہستی کی عطا کردہ ہے جو شمس و قمر بلکہ کل کائنات کا تنہا مالک ہے، اور اس کے لیے سلیمان علیہ السلام مجھ سے اپنی تابعداری اور فرمانبرداری کا طالب نہیں بلکہ اسی یکتا ذات کی اطاعت و انقیاد کی دعوت دینا اس کا مقصد ہے۔ ملکہ کے دماغ میں یہ خیال آنا تھا کہ اس نے فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ایک شرمسار اور نادم انسان کی طرح درگاہ الہی میں یہ اقرار کیا، پروردگار، آج تک ماں سوائے اللہ کی پرستش کر کے میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا، مگر اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہو کر صرف ایک ہی خدا پر ایمان لاتی ہوں جو تمام کائنات کا پروردگار ہے، اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیغام واتون مسلمین کی حقیقی مراد تک پہنچ
کر اس نے دین اسلام اختیار کر لیا۔ قرآن پاک نے سورہ سبا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا جو واقعہ بیان کیا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنوں کی ایک بہت بڑی تعداد عظیم الشان امارات بنانے میں مصروف تھے کہ سلیمان علیہ السلام کو پیغام اجل آ پہنچا، مگر جنوں کو ان کی موت کی خبر نہ ہوئی اور وہ اپنی مفروضہ خدمات میں مصروف رہے، اور عرصہ کے بعد جب دیمک نے ان کی لاٹھی کو چاٹ کر اس توازن کو خراب کر دیا جس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی سے ٹیک لگائے کھڑے نظر آتے تھے، وہ گر گئے۔ تب جنوں کو علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا عرصہ ہوا انتقال ہو گیا تھا، مگر افسوس کہ ہم نہ معلوم کر سکے، کاش کہ ہم علم غیب رکھتے تو عرصہ تک اس مشقت و محنت میں نہ پڑے رہتے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے مبتلا رہے۔